اب یہاں پر ایک فتویٰ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر. یہ فتویٰ جو ہے وہ امام اجیل کا فتویٰ ہے. الامام العلامہ المحقق المجاہد الداعی الی اللہ السید محمد عبد الہادی الاجیل، یہ ان کا نام ہے. اور اس فتوے کو الاعلام بفتاوی ائمۃ الاسلام حول مولدہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں سید محمد بن علوی مالکی جو ہیں انہوں نے ذکر کیا مکہ مکرمہ سے اپنی اس کتاب کے اندر. اس کتاب میں صفحہ نمبر 215 پر، 216 پر اور 217 218 تفصیلاً ذکر ہے. 218 صفحے پر ملحوظہ یعنی خصوصی نوٹ ہے جس میں امام اجیل کہتے ہیں کانت تاتینی فی کثیر من الاوقات حاضر الاسئلہ، سوال و جواب. هل الاحتفال بیوم میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ام بدعہ؟ کہ سوالات اس بارے میں آتے رہتے ہیں. ایک یہ سوال ہے هل الاحتفال یعنی هل الاحتفال بیوم میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ام بدعہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا سنت ہے یا بدعت ہے. تو امام عجیل اس کا جواب دیتے ہیں. الجواب ان الاحتفال بمولد سید الکائنات سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ تعالی وسلام علیہ سنت مستحبہ و قربۃ عظیمہ یصاب العاملون بہا. تو امام عجیل نے لکھا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جلسہ کرنا، احتفال حفلہ محفل یعنی محفل میں اس کو بیان کرنا، اس کا اجتماع منعقد کرنا، اس کی محافل کا انعقاد کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت مستحبہ، یہ مستحب سنت ہے. وقربۃ عظیمہ، اور بہت بڑا کار ثواب ہے. یصاب العاملون بہا، جو یہ کام کرتے ہیں انہیں اس پر ثواب ملتا ہے. یعنی محض مباح نہیں کہ جائز ہے اور آگے اس پر کوئی اجر نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ کہتے ہیں وَهَكَذَا سَارَ الْخَلَفُ عَلَى نَهْجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ سلسلہ ہمیشہ جو نیک سلف تھے ان کے، جو انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے جانشین ہیں، وہ ہمیشہ اس کام کو کرتے آئے ہیں. یہ امام عجیل نے، جن کا پورا تعارف میں نے شروع میں ذکر کیا، انہوں نے اپنے فتوے میں لکھا. یہ فتاویٰ سارے حضرت سید محمد بن علوی مالکی نے مکہ مکرمہ سے یہ سارے اکٹھے پھر شائع کیا. یہاں انہوں نے یہ لکھا کہ جہاں تک بدعت کا معاملہ ہے، کہتے اللہم یا رب سلم ان المسلمین لم یبتدعوا، مسلمانوں نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی. یعنی میلاد کے معاملے میں جس کو بدعت کہا جا رہا ہے، لم یبتدعوا وانما اتبعوا امتثالا لامر اللہ تعالی، یعنی مسلمانوں نے ابتداء نہیں کیا بلکہ اتباع کی ہے. ابتداء ہے کہ بدعت کریں، اتباع ہے کہ قرآن و سنت کی پیروی کریں. تو کہتا ہے لم یبتدعوا، مسلمانوں نے ابتداء نہیں کیا بلکہ انما اتبعوا، مسلمانوں نے اتباع کی ہے. کس چیز کی؟ کہتے ہیں امتثالا لامر اللہ تعالی القائل. تو دو آیات کا مختصر انہوں نے حوالہ دیا کہ مسلمان تو محفل میلاد جب منعقد کرتے ہیں تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں. کس حکم پر؟ کہتے ہیں اللہ کی اس حکم پر اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو. یعنی وہ یہ جو
اللہ کا فرمان تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورفعنا لک ذکرک کی تشریح میں صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ محبوب جانتے ہو کہ اللہ فرماتا ہے محبوب جانتے ہو میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. تو یعنی وہ ایک جامعیت کے ساتھ دلیل دیتے ہیں کہ تم اس ذکر کو روک کیسے سکتے ہو اور اس پر اعتراض کیسے کر سکتے ہو. یہ تو اذکر اللہ کا معمول ہے، اذکر اللہ پر عمل کیا جا رہا ہے. اور ساتھ صلو علیہ، وہ جو آیت درود و سلام ہے اس کا یہ حصہ لکھا وقال صلو علیہ. جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اور اس میں کوئی تقیید نہیں، نہ وقت کی، نہ مکان کی، نہ زمان کی، نہ لسان کی، اور وہ مطلقاً ہے، تو اسی کا یہ بھی مصداق ہیں یہ محافل جن کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے میلاد کے آنے کے لحاظ سے. اور اس میں انہوں نے 217 صفحے پر بڑی خصوصی گفتگو کی منکرین کے لحاظ سے، اور وہ لفظ بولے، پہلے ذکر کیا، کہتے ہیں ان بعض هؤلاء الجهلة كما بالغني يقولون هذه الموالد والاجتماعات التي يجتمع فيها المسلمون يذكرون الله تعالى ويصلون على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما هي من المحدثات. کہ میں نے کچھ جاہل لوگوں سے یہ سنا، یعنی جس طرح کی ان کی بات میرے تک پہنچی، وہ کہتے ہیں کہ یہ محفلیں منعقد کرنا بدعت ہے. یہ ان کی باتیں مجھ تک پہنچی تو کہتے ہیں کہ لو سمعت انا شخصیا هذا الكلام من اصحابہ، میں اگر ذاتی طور پر یہ گفتگو ان سے سنوں جو محفل میلاد پر انکار کرتے ہیں، اور ہیں کون؟ اے من الادعیاء ولابس العمائم، کہ اپنی طرف سے وہ دین کی دعوت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے امامے باندھے ہوئے ہیں. اگر میں ذاتی طور پر ان کی بات سنوں تو میں کہوں گا لأدرجتهم فی صفوف البہائم، تو میں ایسے شیوخ جو انکار میلاد کر رہے ہیں جبے پہن کے امامے باندھ کے، کہتے ہیں میں ان کو ڈنگروں کی صف میں شمار کروں. لأدرجتهم فی صفوف البہائم، کہ یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ بہائم ہیں، میں اس میں ان کو درج کروں. وَلَوْ سَمِعْتُ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ ذَوِي الذُّقُونِ الطَّوِيلَةِ، وہ جو خاص سٹائل ہے نجدیوں کا، اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں اگر میں یہ بات سن لوں ان لمبی ٹھوڑی والوں سے، من ذوی الذقون الطویلہ واللحى العریضہ، کہتے ہیں لمبی ٹھوڑی والوں اور چوڑی داڑھی والوں سے میں اگر یہ سنوں، لَقُلْتُ فِيهِمْ مَا قَالَهُ الْمُتَنَبِّي، میں پھر ان کے بارے میں وہی کہوں جو متنبی نے کہا تھا. وہ جو شاعر متنبی، اس نے اپنے مخالفین کے بارے میں یہ کہا تھا. تو مطلقاً داڑھی کا تو یقیناً تقدس ہے بحیثیت سنت، لیکن آگے وہ کہتے ہیں جب یہ داڑھیاں رکھ کے پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں، انکار میلاد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں ان کے بارے میں وہی کہوں گا جو متنبی نے کہا تھا، الا لیت اللحى کانت حشیشا فنطعمها خیول المسلمین، کاش کہ ان کی داڑھیوں کی جگہ گھاس ہوتی تو ہم مسلمانوں کے گھوڑوں کو کھلا دیتے. تو تقدس ہے یقیناً داڑھی کا، لیکن وہ جو ہجرت سے پہلے کی جو محفل تھی، ایک اجلاس تھا قریش مکہ کا، تو اس میں بھی شیخ من اہل نجد جو بیٹھا تھا تو ایک اس کی بھی داڑھی تھی. تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ شیخ اجیل بہت غصے میں ہیں اور یہ شعر انہوں نے ان نجدیوں کے لحاظ سے کہہ دیا کہ جو سب کچھ جانتے ہوئے پھر جو ہے بغض کرتے ہیں، اور بغض جب آ جاتا ہے تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تبلیغ کا شوق ہے تو پھر مسلمانوں کو ذکر کرنے دو، مسلمانوں کو میلاد منانے دو. اقول لکم اذا اردتم ان تأمروا بالمعروف
وتنهوا عن المنكر فعليكم بأوقار الخمور والفجور والموبقات والفساد الذي عم وتم في كل مكان ودعوا عباد الله يذكرون ربهم ويحتفلون بالمولد ويصلون على حبيبهم وشفيعهم ومنقذهم رحمت للعالمین و امام الذاکرین والعابدین. کہتے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم امر بالمعروف کرنا چاہتے ہو اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہو، یہ چونکہ خصوصی طور پر ادارہ ہے نجدیوں کا، حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جو گلی گلی محلے محلے وہاں دیکھتے ہیں کہیں کوئی کسی گھر محفل میلاد تو نہیں ہو رہی کہ اسے روکا جائے. تو کہتے ہیں اگر تمہیں امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے تو پھر ضرور کرو. کہاں کرو؟ علیکم باوقار الخمور والفجور، جو اڈے بنے ہوئے ہیں شراب کے وہاں جاؤ، انہیں جا کے ان شہزادوں شرابی شہزادوں کو روکو. اور جو سرزمین حجاز مقدس سرزمین پر جو اڈے بنے ہوئے ہیں فجور اور خمور کے جو چکلے بنے ہوئے ہیں، وہاں تم جا کے تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ والموبقات والفساد، جو جوئے کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مختلف گناہوں کے اڈے بنے ہوئے مقدس سرزمین پر، جو ہر جگہ وہاں تمہیں جانا چاہیے کہ تبلیغ کرو. کہتے ہیں وَدْعُوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو چھوڑ دو. کون سے؟ یذکرون ربہم، انہیں رب کا ذکر کرنے دو، ان پہ فتوے نہ لگاؤ. دعو عباد اللہ یذکرون ربہم ویحتفلون بالمولد، انہیں میلاد منانے دو. جاؤ تبلیغ کرو شراب کے اڈوں پر، بدکاری کے اڈوں پر، وہاں تم نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، ادھر تم روکتے نہیں. اور جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں تم آ کر چھاپے مارتے ہو، لوگوں کو پکڑتے ہو. کہتے ہیں دعو عباد اللہ یذکرون ربہم ویحتفلون بالمولد ویصلون علی حبیبہم، لوگوں کو اپنے حبیب علیہ السلام پہ درود پڑھنے دو، ان کو احتفال کرنے دو، ان کو محفل منعقد کرنے دو اپنے شفیع اور اپنے منقذ پر، کہ جنہوں نے انسانوں کو نجات دی ہے، جو سارے جہانوں کی رحمت ہے، ان کا تذکرہ لوگوں کو کرنے دو. تو یہ خصوصی طور پر امام اجیل کا جو فتویٰ ہے، اور اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، حل نحتفل فتویٰ مرکز الدعوت والارشاد، اس ٹائٹل کے تحت انہوں نے یہ کئی صفحات پر جو فتویٰ تھا امام اجیل کا اس کو ذکر کیا. اور یہ عربی زبان میں نے پڑھ کے سنا دیا اور اس کا ترجمہ بھی کیا کہ ہر جگہ ہر زمانے میں اہل حق اس چیز پہ قائم رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہم بھی اس پہ قائم ہیں. اور باقی اگر کوئی خرافات درمیان میں لاتا ہے، کوئی ایسی چیز جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو، تو اس سے کل بھی ہمارے اکابرین نے منع کیا اور آج بھی ہم اس کو منع کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصل جو محفل میلاد ہے اس کو کوئی تنقید کا نشانہ بنائے یا اس کا کوئی انکار کرے. یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ پر ایک تشکر کا انداز ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو اس منہج پر ہمیشہ قائم رکھے، اور محفل میلاد کی برکات جو صدیوں سے رب ذوالجلال امت مسلمہ کو عطا کر رہا ہے، ان احتفال کرنے والوں میں رب ہمیں بھی شامل فرمائے، اور ان کی مقبول محافل جو ہیں اللہ ان کے صدقے ہماری بھی اس محفل کو قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.